کتاب محسن بزبان محسن سے آج کل جو ہمارا عنوان چل رہا ہے وہ رجال الغیب کی دنیا میں ہم پہنچے تھے سنگاپور کا اسٹیون پاؤ. یہ کتاب محسن جیسا کہ آپ جانتے ہیں میری زندگی کی کتاب اور میری زندگی کے سفر نامے کا کرکس ہے جو میں نے اس میں بیان کیا ہے. صرف اس نیت سے جیسے کہ وہ ایک شعر ہے کہ کہاں سے لائے گا قاصد دہن میرا زباں میری، یہی بہتر ہے خود مجھ سے سن لے داستان میری. تو آج سنگاپور کا اسٹیون پاؤ اس کا دوسرا پارٹ جن سے میں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں. جہاں بات مکمل ہوئی تھی وہیں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں. تو خیر ذکر چل رہا تھا اسٹیون پاؤ کا جو ہمیں سارا دن سنگاپور گھماتا پھراتا. ہم جہاں بھی جاتے مبشر صاحب ان لمحات کو کیمرے میں تصویروں کی صورت میں محفوظ کرتے جاتے. ایک دن وہ ہمیں وہاں کے ایک مقامی ریسٹورانٹ میں لے گیا. میرے دل میں یہ خیال آیا یا اللہ پتہ نہیں یہ جگہ حلال ہے یا حرام. تو فوراً کہنے لگا موشی بے فکر ہو جاؤ اور یہ سوچنا بھی مت کہ میں آپ کو کسی ایسے ریسٹورانٹ میں لے کر جاؤں گا جہاں حلال کی بجائے حرام چیزیں کھانے میں ملتی ہوں. اس لیے بعض اوقات اس کی شخصیت بہت پر اسرار لگتی کیونکہ وہ جو بات منہ سے نکالتا وہ ویسے ہی پوری ہو جاتی. ایک دن دوپہر کے وقت سخت دھوپ میں سورج کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا آج بارش ہوگی. دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بادل اور اگلے چند منٹ میں گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو چکی تھی. حالانکہ آج سے 30 سال قبل 1989 میں لوگوں کے پاس کون سے موبائل فون وغیرہ تھے کہ وہ گوگل پر ویدر فورکاسٹ سرچ کر کے یہ دیکھ سکتے کہ آج بارش ہوگی یا نہیں. پھر ایک دن کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے رہائش کے لیے لٹل انڈیا کا علاقہ کیوں پسند کیا، یہاں تو چوری کا امکان ہے. واقعی جب ہم ہوٹل کے کمرے میں پہنچے تو ہمارا سارا سامان غائب. فوراً ہوٹل کے بوڑھے مینیجر کو اطلاع دی. اس نے پولیس اسٹیشن فون کر دیا. 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے پولیس کی 2 کاریں یہاں موجود ہوئیں. پولیس نے تمام کمروں کی تلاشی لی. ایک کمرے میں کچھ بنگالی لڑکے رکے ہوئے تھے. جب ان کی تلاشی لی تو ایک لڑکے کے والیٹ میں مبشر صاحب کا کریڈٹ کارڈ موجود تھا. لہٰذا پولیس نے ایک گاڑی میں ہمیں اور دوسری میں ان کو بٹھایا اور پولیس اسٹیشن جا پہنچے سنگاپور میں. باقی سامان کے لیے باقی سامان بھی تو ان لڑکوں سے برآمد کرنا تھا. ان کو بہت مارا مگر وہ نہ مانے. حالانکہ مبشر صاحب کا کارڈ انہی کے والیٹ میں سے کیسے نکلا؟ ظاہر ہے ہمارے کمرے میں سے سامان انہوں نے چوری کیا تھا. ان کو بہت مارا گیا مگر وہ نہ مانے کہ ہمارے پاس ہے. آخر ہم نے دیکھا کہ سامنے موجود اس پولیس اسٹیشن میں ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا گیا اور ایک 15-20 فٹ لمبا خوفناک اژدہا اس کمرے میں چھوڑ دیا گیا جس کی بھیانک پھنکار اور ہیبت سے ڈر کر وہ تینوں بنگالی فوراً مان گئے کہ ہاں چوری ہم نے ہی کی ہے. اس طرح چند گھنٹوں میں چور بھی پکڑے گئے اور سامان بھی برآمد کر لیا گیا. ایک نہ ملا تو فقط وہ کیمرہ نہ مل سکا جس میں اسٹیون پاؤ کی تصویریں موجود تھیں جو اس سفر میں مختلف جگہوں پر مبشر صاحب نے میرے ساتھ اس کی تصویریں لی تھیں. خیر اتنی دیر میں غالباً اسٹیون پاؤ بھی پولیس اسٹیشن پہنچ چکا تھا. ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور کہنے لگا میں نہ کہتا تھا اس علاقے میں چوری کا امکان ہے. رات بہت گزر چکی تھی. ہمیں ہمارے ہوٹل چھوڑا اور کہا کل ملاقات ہوگی.
ایک دوپہر پھر بہت خوبصورت مہنگے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلا کر ہمیں ہمارے ہوٹل چھوڑنے آ رہا تھا تو کہنے لگا کیا ایک دن کے لیے آپ لوگ میرے گھر رکنا پسند کرو گے؟ مجھے خوشی ہوگی۔ مبشر نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بھائی دیکھ لو، ابھی نئی نئی جان پہچان ہے، کہیں لینے کے دینی نہ پڑ جائیں۔ مگر پھر سوچا جو شخص ان چند دنوں میں ہم پر لاکھوں روپیہ خرچ کر چکا تھا اس کی محبت کا کیسے انکار کیا جائے؟ آخر توجہ قبلہ پیر و مرشد بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ رسول کے سپرد کیا اور وعدہ کر لیا کل ہم تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلیں گے۔ جب اس کے گھر پہنچے تو عقل دھنگ رہ گئی۔ گھر تھا یا کوئی پیلس؟ اتنا خوبصورت ماڈرن اور لگژری گھر زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ بہت خوش تھا اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے کہا تھا میں آپ کے آنے سے پہلے پورا گھر واش کرواؤں گا۔ واقعی جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کچھ لوگ لیٹسٹ مشینوں سے صوفہ، پردے، بیڈ، کارپیٹ وغیرہ سارا گھر دھو رہے تھے۔ خیر وہ اور مبشر تو ساری رات ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے گپ شپ کرتے رہے۔ میں 11-12 بجے کے قریب تھک ہار کر اس کے بیڈ روم میں سونے چلا گیا، جہاں میں نے ایک عجیب بات محسوس کی کہ وہ ہر آدھے پونے گھنٹے کے بعد مبشر کی نظر بچا کر میرے بیڈ روم میں آتا اور آ کر میرے بیڈ پر لیٹ جاتا، محبت سے میرا منہ چومتا اور پوچھتا موشی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، پریشان تو نہیں؟ میں نیند میں ہنس کر کہتا ایسی کوئی بات نہیں، اور وہ پھر واپس آ کر مبشر کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو جاتا۔ اور یہ کہ مبشر کو تو مبشر ہی کہتا، لیکن مجھے جب بھی مخاطب کرتا محسن کی بجائے موشی موشی کہہ کر مخاطب کرتا۔ تقریباً 30 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد 13 مئی 2018 کو لائبریری میں بیٹھا یہ واقعہ لکھ رہا تھا تو سوچا وہ مجھے موشی موشی کیوں کہا کرتا تھا؟ کیوں نہ گوگل پر سرچ کیا جائے۔ جلدی سے موبائل آن کیا اور گوگل پر موشی موشی ڈالا تو وہاں لکھا تھا موشی موشی this is used to say hello and also used when you want to get someone's attention، یعنی جب کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا مقصود ہو تو اس وقت اس کو موشی موشی کہا جاتا ہے، جبکہ روحانیت کی اصطلاح میں توجہ کا طالب ہونا ایک مستقل عنوان ہے۔ اس کے گھر میں اس کی بھتیجی سے بھی ملاقات ہوئی جو دیکھنے میں 18-20 سال کی لگتی تھی مگر نکلی تقریباً 40 سال کی۔ ہوا یوں کہ اس نے مجھ سے میری عمر پوچھی، میں نے بتایا 23 سال۔ وہ کہنے لگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کی عمر کم از کم 40 سال ہوگی۔ پھر کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ میری عمر کتنی ہوگی؟ میں نے کہا 18-20 سال۔ اس نے کہکا لگایا اور کہنے لگی میری عمر 40 سال ہے۔ اصل میں چائنیز لوگوں کے خد و خال اور پاکستانی لوگوں کے خد و خال میں بہت فرق ہے۔ کہاں ان کی خوراک، کہاں ہماری خوراک، ان کا میلوں پیدل چلنا، اور کہاں ہماری واک۔ ان کی اور ہمارے لائف سٹائل میں زمین و آسمان کا فرق۔ مثلا میں نے چائنیز 100 سالہ بابوں کو اتنا چست و توانا، چاق و چوبند، حشاش بشاش اور ایکٹیو دیکھا کہ وہ چستی اور توانائی جو ہمارے نوجوانوں میں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اگلے دن وہ ہمیں سمندر کنارے سنگاپور کے کسی نیشنل ایونٹ کی تقریب میں لے پہنچا، جہاں سنگاپور کے شاید پرائم منسٹر کی تقریر کے ساتھ ساتھ آتش بازی کا بہت خوبصورت منظر بھی دیکھا۔ دن بہت تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ 20-21 دنوں میں اس نے ہمیں تمام سنگاپور دکھا ڈالا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن وہ ہمیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔ وہ بہت اداس تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ بہت رویا ہو یا جیسے اس کی کوئی بہت قیمتی چیز کھو گئی ہو۔ اس روز وہ بہت
تیز گاڑی چلا رہا تھا جیسے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو۔ جیسے جیسے ایئرپورٹ نزدیک آ رہا تھا اس کے چہرے کی رنگت سرخی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ڈپارچر لاؤنج میں گلے ملتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑیاں بن کر چھما چھم بہنا شروع ہو چکے تھے۔ ہم بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، مگر اس کی کیفیت تو یہ تھی جیسے وہ ہمیں کھونا نہیں چاہ رہا تھا۔ خدا حافظ کہہ کر غالباً امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے جب اس کو دوبارہ مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا جہاں ہم اس کو چھوڑ آئے تھے، مگر آخری مرتبہ مڑ کر اس کو دیکھنا دل دہلا دینے والا منظر تھا جو ہماری سمجھ سے بالا تر تھا، کیونکہ وہ مسلسل وہیں کھڑا ٹک ٹکی باندھ کر نہ صرف ہمیں دیکھ رہا تھا بلکہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ یقیناً وہ جانتا تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، مگر شاید وہ اپنی ڈیوٹی کے ہاتھوں مجبور تھا، کیونکہ اس کی ڈیوٹی بس یہیں تک تھی۔ پاکستان پہنچنے کے چند دن بعد میں نے مبشر سے کہا کہ سنگاپور فون کر کے سیون پاؤ کا پتہ کرو، اس کا کیا حال ہے۔ لہٰذا جب اس کے دفتر اسی نمبر پر فون کیا جس نمبر پر روزانہ سنگاپور میں ہماری اس سے بات ہوا کرتی تھی، فون اٹھانے والے نے بتایا کہ یہاں سٹیون پاؤ نامی کوئی صاحب کام ہی نہیں کرتے۔ ہم نے پوچھا کہ یہ موون پک کا دفتر نہیں؟ جواب ملا بالکل، دفتر تو موون پک کا ہی ہے، لیکن یہاں سٹیون پاؤ نامی کوئی صاحب کام نہیں کرتے اور نہ کبھی کرتے تھے۔ بندہ ناچیز اور مبشر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ خیر میں نے مبشر سے کہا مومن پک چھوڑو، اس کے گھر کا نمبر ملاؤ جہاں وہ خود یا اس کی بھانجی فون اٹھایا کرتی تھی۔ لہٰذا جب اس کے گھر اسی نمبر پر فون کیا جس نمبر پر روزانہ سنگاپور میں ہماری اس سے یا اس کی بھانجی سے بات ہوا کرتی تھی، فون اٹھانے والے نے یہاں بھی وہی جواب دیا اور کہا یہاں سٹیون پاؤ نامی کوئی صاحب نہیں رہتے۔ ہم نے کہا جس نمبر سے آپ بات کر رہے ہیں کیا یہی نمبر ہے جو ہم نے ملا ہے؟ جواب ملا نمبر یہی ہے، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوگی، سٹیون پاؤ نامی کوئی صاحب یہاں نہیں رہتے اور نہ کبھی رہتے تھے۔ کیا بندہ ناچیز نے حدیث کے تحت کسی جنگل بیابان میں آئینونی یا عباد اللہ کی صدا بلند کی تھی جو غیبی امداد حاضر ہو گئی؟ اگر نہیں تو پھر یہ کون شخص تھا جو میرے دل کی آواز پر لبیک کرتا کسی جن کی طرح حاضر خدمت ہوا؟ کیونکہ جب میں نے عذرائے مزاح مبشر سے کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم جو یہاں بسوں ٹیکسیوں پر گھوم پھر رہے ہیں، اللہ کسی امیر کبیر شخص کو ہمارے پاس بھیج دے جو ہمیں اپنی لیٹسٹ ماڈل کی کار میں تمام سنگاپور گھمائے پھرائے۔ خدا جانے وہ کون شخص تھا، نہ جان نہ پہچان، زبردستی کا میزبان، اور کس رشتہ داری یا دوستی کے تحت ہمیں اتنی مہنگی کار میں سارا دن خلوص اور محبت کے ساتھ گھماتا پھراتا، حالانکہ اس دور میں کوئی اپنا سگا رشتہ دار کسی کو اتنا وقت نہیں دیتا۔ لہٰذا نہ تو یہ سب اتفاق ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری مادی دنیا میں راہ چلتے لوگوں کو کوئی اس طرح کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے جہاں ایک دن کا ٹیکسی کا کرایہ مان نہیں مگر وہ تو لنچ بھی کرواتا، ڈنر بھی کرواتا، ٹکٹیں بھی خریدتا۔ مثلاً ایک دن کہنے لگا آپ کو دنیا کی مہنگی ترین آئس کریم کھلاتا ہوں، اور جب ایک دن میں نے کہا میرا کافی پینے کو جی چاہ رہا ہے تو کہنے لگا آج رات ڈنر کے بعد میں آپ کو سنگاپور کی مہنگی ترین کافی پلاؤں گا۔ مجھے یاد پڑتا ہے غالباً صرف کافی کا بل 900 سنگاپورین ڈالر جو کہ لگ بھگ تقریباً 10,000 روپے پاکستانی بنا، حالانکہ یہ بات 1989 کی ہے۔ سوچتا ہوں کیا وہ کوئی عربی شیخ تھا یا اس کے پاس کوئی چھپا خزانہ تھا، یا پھر وہ بھی رجال الغیب میں دست غیب کے خزانوں کا کوئی امین جس نے 15-20 دنوں میں ہم پر ہزاروں ڈالر خرچ کر ڈالے۔ ہمیں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے تھے کہ جب ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھاتا تو اپنی بھتیجی کو اس گاڑی میں جگہ ہونے کے باوجود بیٹھنے نہ دیتا؟
حالانکہ میں اور مبشر پیچھے بیٹھ سکتے تھے اور وہ اس کے ساتھ آگے بیٹھ جاتی، مگر وہ ہمیشہ اس کو دوسری گاڑی میں آنے کا کہتا، جیسے کہ یہ گاڑی صرف ہمارے لیے مخصوص ہو۔ مبشر کو کیوں اس کے اصل نام سے پکارتا، جبکہ موشی موشی کہہ کر وہ مجھ سے کس توجہ کا طلبگار تھا؟ وہ جو بات منہ سے نکالتا انہی قدموں پر پوری ہوتی، میں جو سوچتا وہ اس کا جواب دے دیتا۔ جب ایک دن وہ ہمیں ایک مقامی ریسٹورانٹ میں لے گیا تو میرے دل میں خیال آیا، یا اللہ پتہ نہیں یہ جگہ حلال ہے یا حرام۔ تو اس نے فوراً کہا، بے فکر ہو جاؤ اور یہ سوچنا بھی مت، میں آپ کو کسی ایسے ریسٹورانٹ میں لے کر جاؤں گا جہاں حلال کی بجائے حرام چیزیں کھانے میں ملتی ہوں۔ اس کو کیسے معلوم تھا کہ آج بارش ہوگی؟ اس کو کیسے معلوم تھا کہ یہاں چوری ہوگی؟ پھر چوری کا تمام سامان ہمیں واپس بھی مل گیا، ماں سوائے اس کیمرے کے جس میں اس کی تصاویر تھیں۔ سٹیون پاؤ سے ملاقات کے بعد 8-10 سال تو میں یہی سوچتا سمجھتا رہا کہ شاید وہ ایک جن تھا، لیکن جب میری زندگی میں یکے بعد دیگری اور پے در پے رجال الغیب کی دنیا کے پورا اسرار بابوں کا عمل دخل شروع ہوا، تب جا کر سمجھ میں آیا کہ سٹیون پاؤ جن نہیں بلکہ وہ بھی رجال الغیب میں سے تھا۔ لیکن اگر وہ رجال الغیب میں سے تھا تو پھر اس کی بھتیجی کون تھی؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کتاب زندگی کی ورق گردانی کرتے کرتے پر اسرار بابوں کی عجیب و غریب دنیا پر غور کرتا ہوں تو اکثر یہ سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے کہ یہ رجال الغیب جو زندگی بھر مجھے اپنے آگے پیچھے دکھائی دیتے رہے، کیا یہ سب کچھ بھی حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی بندہ ناچیز پر توجہ اور نگاہ کا اثر تھا؟ جس کا کرکس یا جس کا اس پوری کتاب کے اندر ذکر ہوا، تو کیا یہ حضور غوث اعظم کی توجہ اور نگاہ کا اثر تھا؟ کیونکہ اگر حضرت مجدد پاک امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی قیامت تک آنے والے تمام مریدوں کو ان کے حسب نسب، چہروں، ناموں، سلسلہ خاندان، مولد و مسکن سے پہچانتے ہوئے ان کا نام اور پتہ بھی بتا سکتے ہیں، حضرت جیسے کہ، اور یہ جہان امام ربانی کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 117 پر لکھا ہوا ہے، تو اگر وہ بتا سکتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے اپنے تمام مریدوں کو ان کے حسب سے بھی پہچانتے ہیں، نسب سے، چہروں سے، ناموں سے، سلسلہ خاندان سے، مولد و مسک ان کا نام اور پتہ بھی بتا سکتے ہیں، تو یقیناً حضور غوث اعظم ان سے زیادہ پہچاننے والوں میں سے ہیں۔ جیسا کہ اپنے ظاہری زمانہ حیات میں ہی ایک روز بخارا کی جانب چہرے کا رخ کر کے درویشوں کو فرمایا، میرے وصال کے 157 سال بعد ایک مرد کلندر پیدا ہوگا جس کا نام محمد بہاؤالدین نقش بند ہوگا اور وہ میری خاص نعمت سے فیضیاب ہوگا۔ تو کیا معلوم عالم روحانیت میں رجال الغیب کی کسی مجلس میں غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے بندہ ناچیز کے متعلق بھی یہ فرما دیا ہو کہ یہ شخص ہماری خصوصی نعمتوں سے فیضیاب ہوگا۔ لہذا شاید یہی وجہ تھی کہ رجال الغیب نہ صرف مجھے اپنے آگے پیچھے اور نزدیک دکھائی دیتے بلکہ ہدایات، رہنمائی اور خصوصی برکتوں سے بھی نوازتے نظر آئے۔ لہٰذا مجھ حقیر فقیر کا بھی آپ سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی سے فیضیاب ہونا اور آپ کا بندہ ناچیز کو بلا واسطہ یا بالواسطہ مختلف لوگوں بزرگوں کے ذریعے بشارات عطا فرمانا یقیناً رجال الغیب کی دنیا میں بھی معروف ہوگا، کیونکہ ان کو قیامت تک کی نگاہ عطا فرمائی جاتی ہے۔ دنیا اور آخرت سب ان کے علم میں ہوتا ہے، کون کس کا مرید یا کون کس کا پیر ہے، یا کس کا کس سے کیا تعلق اور کون کس کا فیض یافتہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ سٹیون پاؤ اگر رجال الغیب میں سے تھا تو مسلمانوں کی بجائے چائنیز شکل و شباہت اور چائنیز بھیس میں کیوں؟
شاہ غوث علی پانی پتی فرماتے ہیں 2 بھائی دکن کے راجا کی فوج میں بھرتی ہوئے۔ ان میں سے ایک کا کہنا ہے ایک جنگ میں ہم سخت زخمی حالت میں پیاس سے نڈھال پڑے تھے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں نہ تھا، دیکھا ایک ہندو برہمن ماتھے پہ تلک لگائے پانی کا برتن لیے 10-15 آدمیوں کے ساتھ ساتھ نئے صاف گھڑے سر پر دھرے زخمیوں کو پانی پلاتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے چونکہ ہمیشہ ہندوؤں کے ہاتھوں کھانے پینے سے پرہیز کیا، اس لیے میں نے پانی پینے سے بھی انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ برہمن پھر آیا اور کہا کیوں پیاسے مرتے ہو، پی بھی لو، تمہارے بھائی کو بھی پلایا ہوں، ابھی تو تمہاری بہت عمر باقی ہے۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئی کہ اس برہمن کو کیسے پتا ہے کہ میرا بھائی بھی یہاں میرے ساتھ اس جنگ میں شامل ہے اور میری عمر ابھی کتنی باقی ہے۔ میں نے کہا پانی تو پی لوں گا، لیکن پہلے آپ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ کہنے لگی میں خضر علیہ السلام ہوں، مگر یہ لوگ جن کے سر پر پانی کے گھڑے رکھے ہیں یہ سب ابدال ہیں، چونکہ ابھی ان زخمیوں کی عمر باقی ہے، لہٰذا ہمیں حکم ہوا ہے انہیں پانی پلاؤ۔ میں نے کہا کہ حضرت آپ ہندوؤں کے بھیس میں کیوں؟ بولے میاں چپ رہو، مہاراج کہو مہاراج، بہت سے ہندو میدان میں زخمی پڑے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پانی نہیں پیتے، لہٰذا ہم لوگ بھیس بدل کر ان کو پانی پلا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ دوبارہ ملاقات کا وعدہ کریں تب پانی پیوں گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، مگر دوسری ملاقات پر تم ہمیں پہچان نہیں پاؤ گے۔ خیر پانی پی کر میں گھر آیا، نوکری چھوڑی، وطن کی راہ لی اور ایک مسجد میں امامت اختیار کی۔ 15 برس گزر گئے۔ ایک روز ایک خستہ حال سپاہی جس کی تلوار کا میان بھی ٹوٹا ہوا تھا مسجد میں آیا اور السلام علیکم کہا۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، آپ کیسے تشریف لائے؟ کہنے لگے بہت دنوں سے تمہاری ملاقات کو جی چاہتا تھا، آج سرکاری کام ادھر کا نکل آیا، سوچا خان صاحب سے بھی ملتے چلیں۔ ان کی بات سن کر میں سوچنے لگا میری تو ان سے کوئی جان پہچان نہیں، کوئی مسافر ہے جو کھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، لہذا انہیں کھانا کھلا دیا۔ کھانا کھا کر جاتے وقت کہنے لگے 15-20 برس پہلے کیا ہوا ملاقات کا وعدہ آج ہم نے پورا کر دیا، اور سنو ہم یہاں کھانا کھانے نہیں آئے تھے، میں ابھی تذبذب میں ہی تھا کہ وہ سلام کہہ کر مسجد سے باہر نکل گئے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ کہیں یہ خضر علیہ السلام تو نہیں۔ میں ان کے پیچھے دوڑا، گلی محلے میں لوگوں سے پوچھا کہ کسی نے اس شخص اور صورت کا آدمی تو نہیں دیکھا، مگر افسوس کچھ پتہ نہ چل سکا۔ جزاک اللہ۔